جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے، روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائے تو فاش نہ کرو۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں، ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے۔ روٹھنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں پسند تو بہت کچھ ہے مگر چاہیے کچھ بھی نہیں۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے۔ انسان اس زندگی پر اس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی جاتی ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ نئے دن کی ابتدا ہمیشہ صبح کی چائے کے بجائے نماز فجر کے ساتھ کریں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ بچپن سے مرد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں، کاش یہ بھی سکھایا جاتا مرد تو رلاتے بھی نہیں۔ ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باپ سے لیتی ہے جسے نظروں سے گزارا نہیں ہوتا۔ جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دنوں کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں، راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔
بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھٹک گیا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ ایسا رحمان ہے سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، تمہیں کیا پتہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ فجر وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔
حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو، عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وہ ہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصہ میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے، تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ دوسروں کی زیادتی۔ اے اللہ پاک، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور انٹرسٹنگ کوٹس۔ اللہ حافظ۔